السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين۔ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ آج بینی پور اسلام پور کے نوجوانوں کی کوشش سے اس بزم کو سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام نوجوانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اور جو سامعین یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں جس طریقے سے جتنا بھی تعاون کیا، اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت دے، اور جنہوں نے تعاون نہیں دیا، جنہوں نے مدد کچھ نہیں دی ہے، اللہ رب العزت ان کے مال میں دوگنا برکت دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ان کو دوگنا کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہمیں صرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ برکت دے، اس لیے تاکہ اس بار زیادہ برکت ہو اور اگلی بار جب پروگرام ہو تو اس سال کا بھی اور اگلے سال کے جو پروگرام ہو اس کا بھی دے دے۔ آج میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر انسانوں کو کچھ ملی ہے وہ ہے زبان۔ یہ زبان جو انسان استعمال کر رہا ہے اس کا کوئی چارج نہیں ہے،
کوئی ماہانہ پیسہ نہیں دینا پڑتا، کوئی فیس نہیں ہے اس کی سروس نہیں کرانے کی ضرورت ہے، پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اختیار میں رکھ کر اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ بڑے ہی گراں قدر ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر 30ویں پارے میں سورہ بلد میں اللہ رب العزت کچھ نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ تمہارے لیے میں نے 2 آنکھوں کو نہیں بنایا؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جا کر جن کو اللہ رب العزت نے آنکھ کی روشنی سے محروم کر دیا، دیکھ نہیں پا رہے، دنیا کے ان حسین نظاروں کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے پاس پڑوس والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنے اعزاء و اقارب کو نہیں دیکھ پا رہے، راستہ دیکھ کر نہیں چل پا رہے، دوسرے کے محتاج ہیں، ان سے جا کر پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، کیا میں نے تمہیں زبان اور 2 ہونٹ نہیں عطا کی؟ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اب ہمارے اوپر اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ موجودہ حالات دیکھیے، بیان کرنے کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے نوجوان جو آگے چل کر اس دین کے محور بنیں گے، اس دین کو سنبھالنے والے کمانڈر بنیں گے، آگے چل کر منبر و محراب کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ لوگ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اگر یہ دیکھیں زبان کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں تو پتہ لگے گا کہ بڑا ہی برا حال ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ کسی سے ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن آج کیا ہے؟ ملتے ہی پہلے سلام دعا نہیں ہے، یا موبائل پر فون آنے کے بعد پہلے سلام نہیں، پہلے اس کے بعد گالی، اس کے بعد پھر کچھ بات ہوگی۔ گالی سب کی زبان پر ہے۔ یہ نوجوان آج بالکل گالی میں ڈوب چکا ہے، یہاں تک کہ حد تو تب ہے کہ جب ہمارے یہ نوجوان لوم چلا رہے ہوتے ہیں، اگر بابن میں بانا پھنس جائے تو بانا کو گالی دینے لگتے ہیں، بابن کو گالی دینے لگتے ہیں، ڈھرکی کو گالی دینے لگتے ہیں، بھرنے والے کو گالی دینے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بتاؤ اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی؟ اس زبان کو ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ اس زبان کی کیا اہمیت ہے؟ ذرا یہ ایک حدیث سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2616 نمبر پر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کراوی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اخبرنی بعمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے یدخلنی الجنہ، جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا، ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں تم نے سوال کر لیا ہے کہ ایسے عمل کے بارے میں بتلا دوں جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہو اور جہنم سے بچ جائے، تو ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال ہے۔ تو پتہ لگا کہ صحابہ کرام سوال جائز کرتے تھے، سوال ضرورت کے حساب سے کرتے تھے، سوال وہ کرتے تھے جس سے کچھ فائدہ ہو، عمل میں فائدہ ہو جائے، آخرت بن جائے، دنیا سنور جائے۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ فون اٹھائے، مولوی صاحب یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام ہے، فلانے کے ان کے دادا پردادا کا کیا نام ہے۔ ایسا سوال کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ پوچھئے کہ ہم 2 رکعت ہم کیا کہتے ہیں رات میں اٹھ کر کتنی رکعت نماز پڑھیں، رات میں ہم اٹھتے ہیں دعا کریں تو کیا کیا پڑھیں، کون سی قرآنی آیت ہم دعا میں استعمال کریں، تو یہ قاعدے کے سوال ہے، یہ فائدے کے سوال ہیں۔ لیکن ہم سوال کیا کرتے ہیں؟
یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ مولوی صاحب بتا دیجئے کہ ہم پڑھیں اور گھر میں مال و دولت کا انبار ہو جائے۔ صحابہ کرام سوال کر رہے ایسے عمل کے بارے میں جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہو اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت طاقت دے تو ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ کیا میں تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھلائی کا دروازہ بتاتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ کرو، اور صدقہ کرنے کا فائدہ بھی بتایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، کیا میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا تو اس کے بعد کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے کہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر قابو رکھنا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس زبان کی وجہ سے تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، اس زبان کی وجہ سے تمہارے عمل برباد ہو جائے، اس زبان کی وجہ سے تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، تمہاری ماں تم پر روئے، یہ انسان اپنے بڑبڑاہٹ کی وجہ سے، انسان اپنے بڑبڑانے کی وجہ سے تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑبڑاہٹ جس کو جب ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں چاہے جو بولتے رہتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ بات جائز ہے ناجائز ہے، یا کیا اس کا مقصد ہے، یا وہ کہاں تک صحیح ہے، کچھ معلوم نہیں، لیکن بس ہمیں بتلانا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہے۔ اس طریقے کی بڑبڑاہٹ جو ہے ہمیں جہنم کے کنارے پر لے جا رہی۔ سوچیے، اللہ رب العزت سورہ مدثر میں جہنمیوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو وہاں پر کیا معاملہ ہوگا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت والے یہ مجرمین سے، جہنم والوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس عمل کے بدلے تم جہنم میں آ گئے؟ تم تو بڑے حاجی نمازی تھے، تم تو فلانے میاں تھے، تمہارے مال و دولت کے چرچے تھے کہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، تمہارے حج کے چرچے ہوا کرتے تھے کہ یہ تو ہر دم حج کرتے ہیں، عمرہ کیا کرتے ہیں، غریبوں میں دان کیا کرتے ہیں، یہ تو فلانے میاں، آپ کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس میں ایک بات اور کہیں گے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، فالتو بات کرنے والوں کے ساتھ فالتو بات کیا کرتے تھے، لگے رہتے تھے ان کے ساتھ، وقت کی فکر ہی نہیں، رات اپنی کہہ کر ہم پوری رات بتا دیا کرتے تھے، یہی بات کرتے رہتے تھے کہ ارے فلانے کی وکٹ نہ گری ہوتی تو یہ میچ فلانے جیت گئے ہوتے، ارے وہ ایسا نہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ میچ اور کرکٹ کی باتیں آج بڑی زوروں کے ساتھ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کرکٹ کا مہاکمبھ چلا ہوا ہے، ہر لوگوں کی زبان پر ہے، کس کا میچ ہے؟ فلانے کا میچ ہے۔ اب بیٹھ گئے، میچ پورے دیکھنے کے بعد اب 1 گھنٹے کی محفل جم رہی ہے، ارے فلانا اور وہ اس سے نہیں اس سے کراتا، اس سے نہیں اس سے کراتا، گرچہ پوری زندگی میں کبھی اس نے بیٹ کو ہاتھ نہ لگایا، آج وہ یہاں سے بیٹھ کر یہ بھاشن دے رہا ہے، فالتو باتیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث و مباحثہ کرنے والوں کی پکڑ ہوگی، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ 2 فرشتوں کو رکھا ہوا ہے جو ہمارے برائیوں کو، ہمارے بھلائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ آج ہم بول رہے ہیں فلانے نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ ہوتا، ہم یہ تمام چیزیں لایانی باتیں کر رہے ہیں، یہ لکھی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، جب میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، نامہ اعمال کو دکھلایا جائے گا، تو یہ یہاں پر جو ہم بیٹھ کر باتیں کیے ہوئے تھے، ہم کہیں گے ارے یہ تو ہم نے مذاق میں کہا تھا، اس کی کوئی حقیقت تھوڑی نہیں تھی، ہم تو مزہ لینے کے لیے بول رہے تھے، اس کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لکھا ہوا وہاں پر دیکھو گے، تب کیا کرو گے؟
ایک آیت اور دیکھتے ہیں، زبان کی حفاظت پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی چگلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو دوسروں کی۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ ناپسند، یقیناً ناپسند کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ نہیں چاہتے ہو نا، مت برائیاں کرو۔ آج بیٹھ گئے ہماری منڈلی لگ گئی، فلانے صاحب ایسے ہیں، فلانے صاحب ایسے ہیں، تو یاد رکھیے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ مزہ آ رہا ہے کھانے میں؟ لذت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے نا؟ آج نہیں محسوس ہو رہا۔ ہم گناہ کی طرف کیوں بڑھتے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم نے عذاب کو دیکھا نہیں، محسوس نہیں کیا ہے۔ ہم نیکی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے اور محسوس بھی نہیں کرتے ہیں، اور جنت کے بارے میں تذکرہ بھی ہم نہیں سننا گوارا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ جنت و جہنم کا ذکر آج ہفتے میں ایک بار اگر مسجد سے کیا جا رہا ہے تو بھی ہمیں فکر ہے کہ ارے 1 بجے تک خطبہ چلے گا، 1 بابن تب تک چلائیں گے، 10 منٹ باقی رہے گا، پہنچ جائیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، تب تک جماعت کھڑی ہو جائے گی، پھر آئیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر مشین چلائیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ میں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ہنسانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں جگانا چاہ رہا ہوں تم کو۔ کیا تم کہاں ہو؟ اس زبان کو بڑے ہلکے میں لیے ہوئے ہو۔ یہ زبان جس کا استعمال تم لایانی چیزوں میں کر رہے ہو، یہ زبان جس کا استعمال تم گالیوں میں کر رہے ہو، یہ زبان جس کا استعمال تم غیبت، چغلخوری، برائی، لوگوں کو نیچا دکھانے میں کر رہے ہو، ماؤں بہنوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں کر رہے ہو، اس کا استعمال کر رہے ہو۔ ان چیزوں سے بچ جاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ اور اسی طریقے سے میری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ذرا ان کی طرف بھی میں کچھ بات پیش کر دوں ان کے لیے بھی، کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کی حالت بھی بہت ناگفتہ ہے کہ جب وہ لوگ بیٹھتی ہیں، ان کی منڈلی جب لگتی ہے تو فلانے کی دیورانی ایسی ہے، جٹھانی ایسی ہے، ان کی نند ایسی ہے، ان کا آدمی ایسا ہے، ان کا شوہر ایسا ہے، یہ تمام باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر کی حالت نہیں دیکھتی ہیں۔ کر رہی ہیں کہ نہیں ہماری ماں؟ چاہے مٹی کا موقع ہو، جنازہ میت وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت سامنے سے گزر جائے تو فوراً کہیں گے یہ فلانے کی جٹانی ہے، یہ فلانے کی نند ہے، دیورانی ہے، تمام چیزیں کہنے کے بعد کہیں گے ارے یہ ایسی ہیں، ایسی ہیں، ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ کسی عورت کی برائی، کسی عورت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4875 نمبر کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے صفیہ کی یہ عیب کافی نہیں ہے؟ غور سے سنیے، بات کیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بری ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایسی ہیں، ان کی کرتوت ایسے ہیں جو ہم آج ہماری عورتیں کرتی ہیں، ہماری ماں بہنیں جو باتیں کہتی ہیں وہ باتیں نہیں ہیں۔ بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صفیہ کی یہ عیب آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا عیب ہے؟ اشارہ تھا کہ وہ بہت ناٹی تھی، پستہ قد۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہا تھا ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے، اگر سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو وہ بھی اس پر غالب آ جائے گا۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، اما عائشہ صدیقہ نے کون سی بات کہہ دی تھی؟ کیا حضرت صفیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کوئی برائی کی تھی؟ بس ایک اشارہ کیا تھا کہ ان کے پستہ قد کے بارے میں۔ آج تو ہم پورا خاندان ان کا سامنے رکھ لیتے ہیں
کہ یہ ان کی जेठानी है तो उनका घर ऐसा है, उनके भाई ऐसे हैं, उनके शौहर ऐसे हैं, उनके ये ऐसे हैं, ये तमाम बुराइयां हमारी माँ और बहनें करते हैं। मेरी माँ और बहनों, हम ये नहीं कहते कि तुम इकट्ठा मत हो, हम ये नहीं कहते कि तुम मत बैठो, बैठो जरूर, लेकिन बैठने का तरीका है। वहां बैठो तो जरा चर्चा कर लो कि हम दीन से कितने दूर हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे मेकअप कैसे हो गए हैं, हमारी चूड़ियां कैसी हो गई हैं कि इसकी वजह से आवाज आ रही है, हमारे मेकअप ऐसे हैं, इसमें से खुशबू फूट रही है। नबी ने इन चीजों से मना फरमाया है, इस पे जरा चर्चा करो, इसके बारे में बात करो, ये जरा चर्चा करो कि आज हम अपनी शौहर की बात को कितनी मानते हैं, मान रहे हैं, या फिर इस बात पर चर्चा करो कि हम लोग अपने शौहरों को कितनी तकलीफ में रखते हैं, रख रहे हैं हम लोग। हमें इन बातों में कुछ चर्चा करना चाहिए। आज हमारे शौहर अपने बारे में दूसरों को बताते हैं कि अरे मियाँ हमारी बीवी तो ऐसी है, वो खून के आंसू रोते हैं, वो बयान करना चाहते हैं तुमसे अपने गमों को, वो बयान करना चाहते हैं अपने दुखों को, लेकिन नहीं बयान कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तुम सुनना नहीं चाह रही हो, तुम समझना नहीं चाहती हो, उनके हालात को जानना नहीं चाह रही हो, वो किस दुख का सामना कर रहे हैं ये तुम जानना नहीं चाह रही हो। तुम्हें होना चाहिए माई खदीजा जैसा, तुम्हें होना चाहिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे, तुम्हें होना चाहिए बीबी फातिमा जैसे, लेकिन तुम किन की तरह हो? तुम तो आज सीरियल देख कर, सास बहू की सीरियल या फिल्मी दुनिया के एक्टरों को देख कर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर बिल्कुल अपने घर को आज तुमने जहन्नम बना डाला है। मर्द हजरात बड़े खुश हो गए कि मौलवी साहब ने औरतों के बारे में ऐसा बोल दिया। आप पीछे हैं, आप नहीं बैठ रहे हैं क्या? आज मर्दों में क्या हालत है बता दूं? बहुत ही चुभने वाली बात है। और कहेंगे कि देखिए मौलवी साहब अपने बारे में बोल लेना। मुझे उलमाए उम्मत की फिक्र है, मुझे इन नौजवानों की फिक्र है। क्या जो तुम कर रहे हो, ये नौजवान जो बैठे हुए आज तकरीर सुनने आए हुए हैं कि मौलवी गफ्फार साहब की तकरीर है, जफर नुमान साहब की तकरीर है, चलो सुन कर आते हैं, इनके दिल में जज्बा पैदा होगा कि मैं भी आलिम बनूंगा, मैं भी फलाने की तरह तकरीर करूंगा। लेकिन आज तुम्हारी हरकत जो है उसकी वजह से ये हो सकता है कि ये इस लाइन की तरफ ना है, इस इल्म दीन की तरफ ना है, बल्कि दूसरी तरफ घूम सकते हैं। क्या है हालत तुम्हारी? इमाम साहब ऐसे हैं, कहां बैठकर? चाय खानों में बैठकर। एक इमाम साहब हैं जो तुम्हारे लिए नमाज पढ़ाने के लिए हाजिर हैं। तुम्हें तौफीक नहीं कि खुद से नमाज पढ़ सको या अपने मोहल्ले वालों को नमाज पढ़ा सको। एक हफ्ते के लिए मौलवी साहब चले जाए, एक हफ्ते के लिए इमाम साहब घर चले जाए, हर लोग ये सोचेंगे नमाज कौन पढ़ाएगा, खुतबा कौन देगा। नमाज के वक्त चीमी गोइयां होंगे, अरे फलाने में चलिए आप पढ़ाइए, चलिए आप पढ़ाइए। हिम्मत नहीं है मुसल्ले पे जाने की, लेकिन चाय खानों में बैठने के बाद आप क्या कहते हैं? इमाम साहब ऐसे हैं, इमाम साहब ऐसे हैं, मौलवी साहब ये चलते हैं, मौलवी साहब बाइक से चलने लगे हैं, मौलवी साहब के पास रिस्क बहुत हराम का आने लगा है। ये तमाम फतवेबाजी हम चाय खानों में बैठ के करने लगे हैं। ये देख लीजिए हालत क्या है मस्जिदों की आज। इमाम नहीं मिल रहे, क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हम जब जाएंगे तो बेचारे 10,000 रुपये तनख्वाह तो देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तनख्वाह तो 10,000 रुपये देंगे, लेकिन इज्जत का फालूदा निकाल देंगे। चाय खानों पर जब बैठ जाएंगे तो इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब ऐसे। जरा गौर से सुनिएगा, कुछ बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये सियर अलामिन नुबला में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 408 पर एक बात है, इनका एक कौल है। ये फरमाते हैं कि जिसने उलमा की तौहीन की उसकी आखिरत बर्बाद। अल्लाह अकबर। उलमा की तौहीन, उलमा की बेइज्जती, उलमा की गीबत आज हम कर रहे हैं, उलमा की गलतियां निकाल रहे हैं। गर्चे वो गलती उनके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम आज इमामों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। चाय खानों में जाने के बाद, फजर के बाद सबसे पहले बात यही होती है, अरे इमाम साहब आज भूल गए, इमाम साहब आज सो गए। अरे वो भी बशर हैं, वो भी इंसान हैं, उनके साथ भी कुछ मामलात हैं, उनके साथ भी घर की परेशानियां हैं।
لیکن کبھی آپ آئے ان کے پاس بیٹھے، ارے مولوی صاحب آپ کی والدہ کیسی ہیں، مولوی صاحب آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، مولوی صاحب آپ کے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، آپ کے ہاں کیسے کام بیت رہا ہے، کیا آپ کی والدہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، یہ ہم نے نہیں پوچھا، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، بس فرصت اس بات کی ہے مولوی صاحب فجر میں تھے نہیں تھے، مولوی صاحب فجر میں بھولے تھے نہیں بھولے تھے، ہاں بس یہ چرچا شروع ہو گیا۔ ایک بات اور سنیے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی سنتے چلیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آج جو علماء کی برائی کر رہے ہیں، علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کی یہ بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینا کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے، جو سونگھے گا بیمار پڑ جائے گا اور جو کھائے گا وہ مر جائے گا۔ کیا مطلب؟ علماء کا گوشت زہریلا ہے، سونگھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں، ہاں میں ہاں ملانے لگے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سونگنا ہو گیا۔ لیکن آپ نے زبان کھول دی کہ نہیں ہاں یار مولوی صاحب ایسے ہی ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے گوشت کھا لیا، آپ مر گئے، آپ کی آخرت برباد۔ اب آپ سوچئے، آپ غور کیجئے کہ آج علماء کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، آج علماء کی برائی کر رہے ہیں کہ نہیں، آج زبان سے علماء کی توہین کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، یہ تمہارے لیے نماز پڑھانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، یہ علماء تمہارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، یہ علماء تمہارے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، تمہارے میت ویسے ہی رکھی رہ جائے گی، یہ علماء تمہارے بچوں کی نکاح نہ پڑھائیں تو تم در بدر ٹھوکر کھاتے رہو گے اور سوچو گے کہ کوئی آ جائے جو ہمارے بچے کے نکاح پڑھا دے۔ تو ان علماء کی عزت کیجئے، ان علماء کی توہین مت کیجئے، ان علماء کی برائی سے اپنے زبان کو آلودہ مت کیجئے، ان علماء کے بارے میں یہ فتویٰ مت لگائیے کہ ان کو نماز پڑھانے کے طریقہ نہیں معلوم ہے، انہیں نماز پڑھانا نہیں آتا ہے، انہیں خطبہ دینا نہیں آتا، یا یہ پھر بھول جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دولت کا انبار ہے، ان مولوی صاحب لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے، پھر بھی ہم الزام یہ لگاتے ہیں کہ علماء کے پاس بڑی برکت ہے دولت میں۔ چلیے مان لیے 10,000 میں بڑی برکت ہے، آپ کے اخلاق میں برکت نہیں ہے، 10,000 آپ لے لیجئے برکت والی، اور 1,000 جو 1 لاکھ جو بغیر برکت والی ہے وہ مجھے دے دیجئے، میں بغیر برکت والی 1 لاکھ لینے کے لیے تیار ہوں جو مہینے کی ہے آپ کی۔ لیکن نہیں، آج زبان صرف اور صرف علماء کے بارے میں کھل آنے لگی، جو پاس میں دولت حرام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی، جنہیں سنت اور نفل کا بھی نہیں پتا، کمیاں وہ بھی نکالنے لگے امام کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت پر زور دیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے۔ آج عورتیں اگر عورتوں کی برائی کر رہے ہیں تو ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر یاد رکھے گا ایسے ہی ہم علماء کے پیچھے پڑے رہیں گے، اپنے زبان کو آلودہ کرتے رہیں گے ان کے برائیوں سے، تو یاد رکھیے گا کہ علماء مدارس سے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ جہلا کے پیچھے نماز پڑھو گے، ایک جاہل تمہارے باپ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا، تب کیا ہوگا، کیا بیتے گا تمہارے اوپر؟ ذرا سوچا ہے تم؟ غور کیجئے۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے ایک حدیث کے ذریعے بھی ہمیں بہترین مسلمان بننے کا ایک گڑ بتایا، ایک نشانی بتائی اور ایک طریقہ بتلایا۔ مسلم شریف کی حدیث 41 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کون بہترین ہے؟ جس کے ہاتھ سے محفوظ ہے مسلمان، جس کے زبان سے ایک مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہم گالیاں دے دیتے ہیں، ہم برا بلا کہہ دیتے ہیں، اگر اپنے زبان سے ہم دوسرے مسلمان کو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم بہترین مسلمان نہیں ہیں، ہم بہترین مسلمان نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری کے ایک حدیث اور سن لیجئے، اس زبان کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے، یا اس کی حفاظت کر لینے پر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بخاری کی ایک حدیث سنیے، 6474 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، لیکن تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو۔ ایک تو تمہارے جبڑوں کے درمیان جو ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے دونوں پیروں کے درمیان جو ہے، یعنی اپنے شرمگاہ کی، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج یہی دونوں چیزوں کی ضمانت ہم نہیں دے پا رہے ہیں، زبان سے ہم برائیاں کر رہے ہیں،
زبان سے غیبت کر رہے ہیں، زبان سے چغل خوری کر رہے ہیں، زبان کی سے ہم دوسرے کے عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر میں وقت بتانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کے لیے، اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے دین کے لیے۔ ہم تمام لوگوں کو وقت نکالنا پڑے گا اور اس پر قابو رکھنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے زبان کو پکڑنا جانے کے بعد یہاں سے اور سوچنا کہ کیا ہم نے اس سے ہم نے کس کو کیا کیا کہا ہے، ہم نے کس کو گالی دی ہے۔ اگر توفیق ہو جائے، اگر ہمت ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اگر بے عزت نہیں ہونا ہے تو اپنے آپ میں ہمت جٹا لینا اور اس کے بعد جا کر اس کے پاس چلے جانا۔ امام صاحب سے اگر تم نے بد زبانی کی ہو، امام صاحب کی برائی کی ہو تو جا کر ان سے معافی مانگ لینا، اپنے بھائی کو برا بھلا کہا ہوگا تو ان سے جا کر معافی مانگ لینا، اپنے باپ کو گالی دی ہوگی تو جا کر ان سے معافی مانگ لینا، اپنے ماں کو اپنے اس زبان کے ذریعے تکلیف دیا ہوگا تو جا کر وہاں پر معافی مانگ لینا، اور اسی طریقے سے اپنے بہنوں سے بھی معافی مانگ لینا، کیونکہ اس زبان کی وجہ سے آج شادی ہونے کے بعد بہنوں سے تعلقات نہیں ہیں، بہنوں سے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، رشتے ٹوٹ گئے ہیں، چچا بھتیجے کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، آج بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے سارے فسادات ہیں، اس زبان کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں، اس زبان کی وجہ سے یہ دوریاں ہیں، اس زبان کی وجہ سے یہ حسد ہے، اس زبان کی وجہ سے یہ ناچاکی ہے، اس زبان کی وجہ سے آج ہمارے ہاں اخوت اور بھائی چارگی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس زبان پر قابو رکھ لے اور سوچ لے کہ اس زبان کا استعمال ہم کر لیں گے اگر صحیح طریقے سے تو یہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے، اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ پھر جہنم کے گڑھے میں ہم گر جائیں گے۔ بس ہمارے اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو لایانی چیزوں میں نہیں لگانا ہے، بلکہ زبان سے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں کہیں۔ اگر آپ کو فرصت مل گئی کام سے تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کیجئے۔ اگر آپ زبان کا غلط استعمال کریں مشین چلاتے وقت، اگر اس وقت پریشانی آ جائے، بابن بھسک جائے، یا اسی طریقے سے بانا میں کوئی دقت آ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جان لیجیے کہ اللہ رب العزت نے ہر لوگوں کو آزمانے کا وقت مقرر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ حدیث یاد کر کے یہ آیت یاد کر لیجیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں مختلف طریقے سے تمہیں آزماؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان آزمائش میں ایک یہ بھی ہو کہ مشین چلتے چلتے بند ہو جائے، مشین چلتے چلتے تاک کٹ جائے، مشین چلتے چلتے ڈھرکی بیٹھ جائے، مشین چلتے چلتے بانا ٹوٹ جائے، تو بانا کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کاٹی مشین کو گالی دینے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، یا پھر جو بابن بھر رہا اسے گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی مشیت سمجھ کر اس پر برداشت کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دیکھ لیجئے کہ مشین میں ہمارے کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، کسی کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کسی کو برا بھلا کہنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں جو اب تک زبان کے برا استعمال کرتے تھے یا اسی طریقے سے زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کی حفاظت کریں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، جو بیمار ان شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمان جس طریقے سے بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی ہندوستانی رہتے ہیں الہ العالمین ان کے درمیان محبت و بھائی چارہ پیدا کر دے۔ الہ العالمین ان تمام لوگوں کے جو بھی دکھ درد ہوں الہ العالمین ان کو دور فرما دے۔ الہ العالمین پورے ہندوستان کے اندر جس طریقے سے مندی کے حالات ہیں الہ العالمین اس کو درست فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی کوئی نیکی اگر صدقہ جاریہ بننے لائق ہو تو الہ العالمین اس کے صدقہ جاریہ بنا۔ ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہو تو ان کے لیے دعا کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایک بنا کر زندہ رکھ، نیک بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔